میرا گھر وزیرستان کے گاؤں میں، جبکہ فیملی کے ہمراہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں ہوں۔ جب کبھی گاؤں جاؤں تو کیا قصر نماز پڑھوں؟ ہاں جی، قصر نماز آپ نہیں پڑھیں گے۔ وزیرستان کے جس گاؤں میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کا ہمیشہ ہی وطن اصلی رہے گا، تا وقت کہ آپ مکمل طور پہ ہجرت نہ کر جائیں۔ جس طرح پارٹیشن کے بعد لوگ سری لنکا سے، انڈیا سے پاکستان آ گئے تھے، اب انہوں نے واپس نہیں جانا، وہ کبھی کبھار کبھی سیر کرنے کے لیے وہاں پہنچ جائیں تو وہاں پہ ان کی نماز قصر ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص مکمل طور پہ ہجرت نہیں کیا ہوا، ہم میں سے اکثر لوگوں کے دو دو گھر ہی ہوتے ہیں، میرا ایک گھر اسلام آباد میں ہے، ایک جیلم میں، جاب کے سلسلے میں وہاں، تو اب دونوں میرے وطن اصلی ہیں۔ ہاں، اگر آپ کا ذاتی گھر یا فیملی وہاں نہ رہ رہی ہو جہاں آپ عارضی طور پہ رہ رہے ہیں، تو پھر آپ وہاں پہ 19 دن سے کم کا قیام کریں گے تو قصر پڑھیں گے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یعنی ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ قصر پڑھ سکتے تھے اگر آپ کی فیملی یہاں نہ رہ رہی ہوتی، آپ ہر ویکینڈ پہ یا 2 ویکینڈ کے بعد پیچھے اپنے گاؤں چلے جاتے، لیکن اب چونکہ آپ کی یہاں فیملی رہ رہی ہے تو یہ آپ کا وطن اصلی بن گیا، چاہے آپ کرائے پہ رہیں۔ اور جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ کے ماں باپ رشتہ دار ہیں، جو آپ کا وطن اصلی ہے، یعنی وہ وزیرستان، وہ ہمیشہ ہی آپ کا وطن اصلی رہے، وہاں آپ نے نماز ہمیشہ ہی پوری پڑھنی، تو لہٰذا اتنے بھی پوری اتنے بھی پوری، موج مارو۔ علی بھائی، میں گجرات یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں جو 45 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے، میرے کچھ ساتھی وہاں سفری نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح کر رہے ہیں، اگر وہ 19 دن کے اندر اندر واپس آ جاتے ہیں۔ اگر وہ ہاسٹل میں 19 دن سے زیادہ رہیں گے نا تو وہ مقیم شمار ہوں گے۔ اور اس میں جو مولانا اسحاق صاحب کا موقف ہے یا بعض شیعہ علماء کا کہ جو شخص 5 سال کے لیے کسی ہاسٹل میں گیا تو چونکہ اس کی نیت ہے 5 سال وہاں رہنے کی، لہٰذا وہ چاہے وہ ہر روز بھی واپس آ جائے یا 2 دن بعد بھی آئے تو وہ وہاں پہ مقیم ہوگا، تو یہ بات غلط ہے میرے بھائی۔ اس کا گھر واپس آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس وطن کو اپنا وطن اصلی نہیں مانے ہوئے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ یہ کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہو، اسے غریب الوطنی کی تکلیفوں سے نہ گزرنا پڑ رہا ہو، پھر تو ٹھیک ہے، وہ بھی وطن اصلی بن جائے گا۔ ورنہ ہاسٹلز میں جتنے لوگ ہیں، اور یہ قصر بھی جواز ہے، جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری نماز ہی انہیں پڑھنی ہوگی۔ ایک شخص 6 گھنٹے کے لیے لالا موسیٰ روزانہ جاب کے لیے جاتا ہے، کہاں سے جاتا ہے یہ تو لکھے ہی نہیں نا۔ اگر 20 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے نا اپنا شہر سے نکل کے تو ٹھیک ہے، وہ نماز قصر ادا کرے گا۔ ایک بندہ جیلم سے لاہور جاتا ہے، جیلم سے پنڈی جاتا ہے، تو اور وہ ڈرائیور ہے، روزانہ اپنی آئی ایس لے کے جاتا ہے، شام کو واپس آ جاتا ہے، پوری زندگی وہ قصر نماز ہی پڑھے گا۔ ٹرینوں کے ڈرائیور ہیں، قصر نماز ہی پڑھیں گے کیونکہ وہ غریب الوطنی میں ہے، ایک جگہ ٹک نہیں رہے۔ اسی طریقے سے جو پائلٹس ہیں جہازوں کے، قصر نماز ہی پڑھیں گے، وہ تو سفر میں ہی رہتے ہیں ہر وقت، تو یہ تو بڑی سہولت ہے۔ قصر بھی پڑھیں گے اور نمازیں جمع بھی کریں، ظہر اثر کو جمع کریں، مغرب عشاء کو جمع کریں، کتنی بڑی آسانی ہے۔ نماز دنیا کا مشکل ترین کام علماء نے بنا دیا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے جب وہ احادیث عوام کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ اللہ کو مقصد جو ہے وہ نماز کا صرف ایک ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ کی یاد آتی ہے، ویسے تو اللہ بھولنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اللہ نے کہا چلو دنیا داری میں پڑھ کے بھول گئے ہونا، 5 نمازوں میں مجھے یاد کر لو، وہ 17 رکھتے، چھڑی عشاء آتی ہے 17 نہیں، 24 گھنٹے ہی 17، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا، صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے، ایک سفر کے دوران جب حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی، وہ بھی سو گئے، صبح فجر کے وقت نہیں جگا سکے، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، سورج کافی بلند تھا، آپ نے کہا یہاں پہ شیطان کا حملہ ہوا ہے، یہاں سے تو ہم نکلیں۔ آگے جا کے آپ نے اذان دلوائی اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی، سورج بلند تھا، اور پھر آپ نے سلام پھیر کے کہا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے، وہ قضا بھی نہیں ہوئی اس کے حق میں، وہ ادا ہی ہے۔ قضا تو وہ ہوتی ہے جو جان بوجھ کے کی جائے۔ ایک بندہ سویا رہ گیا ہے، اب جب آنکھ اس کی کھلی ہے نا، چاہے وہ دوپہر کے وقت کھلی ہے، اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے۔ پھر حضور نے آیت تلاوت کی، اس حدیث میں آتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اپنی بات کی دلیل میں نبی علیہ السلام آیت پڑھتے تھے۔ دیکھو
ہمارا پیغمبر وہ ہے جس نے اپنے ماننے والوں کی یہ تربیت کی ہے کہ وہ اپنی بات کرتے ہوئے بھی قرآن کی آیات دلیل میں پیش کرتے تھے. آپ کا کہہ دینا بھی کافی تھا. پھر آپ نے آیت پڑھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. حالانکہ یہ اسپیسیفکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا تھا. جب حضرت موسیٰ اور اللہ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں اللہ نے فرمایا تھا. تو نماز اس لیے کہ آپ کا اللہ سے تعلق رہے. وہ 5 اوقات ہیں اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ 3 اوقات میں بھی وہ 5 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن پڑھنی 5 ہے. فجر کی الگ ہے، ظہر اثر جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہے. جو ڈاکٹرز ہیں، آپریشنز کرتے ہیں، سرجن ہیں، ان کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا مشکل ہے، کیونکہ آپریشن کرتے ہوئے بعض اوقات نہیں اندازہ ہوتا، 4-4 5-5 گھنٹے کا آپریشن ہو جاتا ہے. اب ایک ڈاکٹر کو پتا ہے 12:30 میں نے آپریشن شروع کرنا ہے، ہو سکتا ہے میں 8 بجے رات کو فارغ ہوں، تو میرے بھائی 12:20 پہ سب کانٹیننٹ میں لیٹ سے لیٹ بھی زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے. 12:20 پہ زور اور اثر کٹھی پڑھ لیں، تسلی سے آپ رات کے 12 بجے تک بے شک آپ آپریشن کرتے ہیں. فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر لیں. اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی، ورنہ نماز تو دنیا کا مشکل ترین کام ہے سب کانٹیننٹ میں پڑھنا. آپ عربیوں کو دیکھیں نا، ان کو نماز کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، اتنی نارمل وہ نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے کبھی نہیں چیک کیا کہ امام کی داڑھی ہے یا نہیں ہے. وہاں پہ داڑھی منڈا بھی آپ دیکھیں، سعودی عرب جہاں سے اسلام نکلا ہے وہاں پہ داڑھی شرط ہی کو نہیں امامت کی، وہ ہے بھی نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے. داڑھی سے منڈانے سے بڑا گناہ جو ہے جھوٹ بولنا ہے، وہ تو سارے مولوی بول رہے ہیں، ان کے پیچھے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں. امامت کی شرائط میں تو آتے ہی نہیں ہے. امامت کی شرائط میں تو صحیح مسلم میں آیا ہے قرآن کا علم، اس کے بعد سنت کا علم، اس میں ہجرت میں جو سینئر ہے، اس کے بعد جو عمر میں سینئر. 2 اور شرطیں بھی ہیں فقہ حنفی میں، بہت گندی گندی پیڑیاں ترقیاں. انہوں نے پوچھو، کیونکہ یہ تو بزرگان دین اور بڑے بڑے علماء جن کے آپ نام بڑے احترام سے لیتے تھے، اتنی غلیظ باتیں تو انہی کا ہی حوصلہ ہے نا، میں تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے عربی کبھی نہیں چیک کرتے، داڑھی ہے، فرقہ کون سا ہے، ہاتھ کدھر باندھا ہوا ہے، نہیں باندھا ہوا، اجمی ہے، عربی ہے، جماعت. وہ ہوٹل پہ رکیں گے، آگے کوئی بھی جماعت ہو رہی ہے شروع کر دیں گے. ایئرپورٹ پہ بھی آپ دیکھیں، یہ آپ عرب ملکوں میں دیکھیں گے یہ چیز. وہاں یہ کوئی کنسپٹ ہی نہیں. اور نماز ان کے لیے اتنی نارمل ہے کہ وہ فرض پڑھنے ہوتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے یار یہ نماز اب شروع کیا نا، آپ جب سلام پھیریں گے تو فارغ ہو جائیں گے. لیکن جب ایک انفی گھر سے چلتا ہے اتنا بڑا ٹوکرا لے کے عشاء کی نماز کا، 17 رکعتاں، 4 سنت غیر موقدہ، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتاں، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل، تو وہ تو سمجھیں کہ کشمیر فتح کرنے ہی جاتا ہے گھر سے روزانہ. اور میں نے بتایا کہ الموطا امام مالک کھولیں، حدیث کی پہلی باقاعدہ کتاب ہے، بخاری مسلم سے پہلے لکھی گئی ہے. امام بخاری امام مسلم کے پردادا استاد ہیں. سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران کے بارے میں امام مالک نے لکھا ہے کہ وہ پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر بس. وہ وتر بھی صرف اس لیے کہ وہ تھوڑی تاکیدی سنت ہے، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، فرض ہی ہے. سنتا دے آئی کوئی نہیں، یعنی پڑھیں تو ثواب ہے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا مینج کر سکیں پڑھیں، حالانکہ میں جو کام کر رہا ہوں نا میرے پہ بھی سنتے کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے میں تو ایک بڑے لیول کا کام کر رہا ہوں نا. میرے سنت نوافل پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے کسی کو دین سکھانا، دین کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا. ہمارے کہنے سے لوگ تو فرض نماز شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہے. یہ نفلی باتیں تو ہمارے لیے چھوٹی رہ جائیں گی نا. اب اگر میں جو وہ نفلی باتیں ہوں میں زور لگاؤں اور اس کی بجائے میں آپ کو کلپس کے ریفرنسز لگا کے وہ ویڈیوز اپلوڈ نہ ہو سکیں جو میرے ان پٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو میرے نفلوں کا فائدہ. نفل تو دنیا کا کوئی بندہ بھی پڑھ لے گا، میری طرفوں بھی پڑھتے رہیں گے لوگ، پڑھ رہے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی میری وجہ سے جنہوں نے نماز شروع کی مجھے ثواب مل رہا ہے. لیکن جو میرا کرنے کا کام ہے وہ تو میں نہیں کرنا ہے نا. تو یہ نہ سمجھیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنتے نہ پڑھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنتیں جو ہے یہ اضافی نماز ہے. نفل سنت کا لفظ تو ہے ہی نہیں نا احادیث میں، نفلی نماز. نفل کا مطلب ہی ہے اضافی. یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں. انفال نفل کی جمع ہے. مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں مال لوٹنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد اللہ کے لیے لڑنا ہوتا ہے. اضافی بونس مل جاتا ہے کہ کافر مال چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ نفل ہوتا ہے.
اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ نفل کا مطلب ہی اضافی نماز ہے، اور یہ سنت موقدہ غیر موقدہ یہ فقہا نے ٹرم سمجھانے کے لیے کی ہیں۔ احادیث میں دو ہی ٹرم ہیں، فرض اور نفل۔ فرض کون سے ہیں؟ وہ 17 رکھتے ہیں، اور نفل اس کے علاوہ جتنی سنت موقدہ غیر موقدہ نوافل اشراق چاشت توابین تہجد جتنا ہے یہ سب نفلی نماز ہے۔ فرض وہی ہیں 2 فجر کے، 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء، اور سفر میں وہ بھی 2 ہو جائیں گے سوائے مغرب کے۔ مجبوری میں آپ اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے وہ نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں، اور سفر میں جمع کریں تو پھر 2 فرض جمع کریں گے، ظہر عصر کے بھی اور مغرب کے 3 اور عشاء کے 2۔ اتنی دین میں آسانی ہے، اللہ کا شکر ہے۔